آپ دیکھیے طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، گھروں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے کیسز سننے میں آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ طلاق ہو گئی لیکن میاں بیوی نے جدائی نہیں کی اور بالکل جو ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ زنا ہے۔ اب جو اولاد ہوگی وہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ کہلائے گا۔ اب یہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ جی اس کو طلاق 3 دفعہ کہہ دیا کسی شخص نے۔ اب وہ کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، بس جی ہم نے غصے میں کہہ دیا تھا، 3 دفعہ ایک ساتھ بول دیا۔ تو کچھ بعض مفتی بد عقیدہ قسم کے لوگ غیر مقلد، وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کی 3 طلاقیں نہیں ہوئی، آپ کی بس ایک ہی طلاق ہوئی ہے، کیونکہ ایک دفعہ طلاق آپ اگرچہ 100 دفعہ کیوں نہ دے دیں، ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق ہوگی۔ یاد رکھیے یہ بالکل جو ہے وہ غلط مسئلہ ہے۔ جو بھی یہ مسئلہ بیان کرے وہ گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، دوسروں کو زنا میں داخل کرنے والا ہے اور خود بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے اور چاروں ائمہ ان کا بھی اس پر اتفاق ہے اور آج تک امت اس پر اجماع رہا۔ لیکن بعض کچھ اس طرح کے پرفتن لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو بس ایک ہی طلاق شمار ہوگی، 3 طلاقیں نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ کو کوئی ایسا ملے تو اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، بلکہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ بندہ اگر ایک وقت میں 1 طلاق دے تو 1 طلاق ہے، ایک وقت میں 2 طلاقیں دے دیں تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے ایک ہی لمحے کے اندر اپنی زوجہ سے کہا کہ 3 دفعہ اسے طلاق دے دی تو یاد رکھیے اب وہ زوجہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس پر وہ حلال نہیں ہو سکتی بغیر اس کے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور پھر وہ شخص اس کو جو ہے وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ پروسیس اگر گزر جائے تو قرآن نے بیان کیا کہ اب یہ عورت اس پر حلال ہو سکتی ہے، کسی اور صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دیکھیے آپ اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی جو حضور نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے